ادھر ہاتھ پھیلائیے تو صحیح. دعا تو علامہ احسان نے بھی کی تھی. اور مسلک دیوبند کے عالم تھے مولانا عبدالسید عبدالمجید ندیم. وہ خود فرماتے ہیں، اب وہ بھی فوت ہو گئے، فرماتے تھے کہ میں اسی جگہ پر کھڑا تھا. پہلے ہم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، علامہ صاحب میرے پاس سے گزرے، کہنے لگے عبدالمجید شاہ ندیم صاحب، شاہ صاحب آؤ بقیع چلتے. کہتے ہیں بقیع میں چلے گئے، سینہ عثمان سینہ امام مالک کی قبر کے پاس کھڑے ہو گئے نا، تو علامہ شہید فرمانے لگے یا اللہ اب تو سارے لوگ جو ہے وہاں دفن ہوتے ہیں بقیع کے دوسری طرف. یہ تو صحابہ کرام کے لیے جگہ خاص تھی، پرانے صحابہ کرام پرانے تابعین محدثین کو یہاں دفن کیا گیا. اب تو کوئی نیا دفن نہیں ہوتا، یہاں تو کتنے ہزار صحابہ ہیں. تو ساتھ ہی علامہ صاحب فرمانے لگے یا اللہ جگہ تو خالی پڑی ہے، یہ اگر دے دے، یہ جگہ مجھے دے دے. کوئی شک رہ گیا ہے وہ قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اللہ نے پھر یہاں دھماکہ ہوا، اور میں کہا کہ تو سعودی عرب علاج کے لیے کون جاتا ہے؟ اس دور میں تو ویسے بھی وہاں کوئی اسپتال خاص نہیں تھا. علامہ اسپتال نہیں گیا، علامہ گیا ہی دفن ہونے. آج بھی لوگ علاج کے لیے جاتے ہیں تو کوئی امریکہ، کوئی جناب انگلینڈ جاتا ہے، کون جاتا ہے سعودی عرب علاج کے لیے؟ پھر اس دور میں پھر سعودی عرب پہنچتے ہی ہے پہلی رات تو اگلے ہی دن فجر کے وقت شہید ہوتے. پھر سعودی عرب کی تاریخ کا انوکھا واقعہ ہے، فوت ریاض میں ہوئے، میت کے لیے سپیشل جہاز لایا، وگرنہ بادشاہ بھی وہاں جہاں مرے وہیں دفن ہوتا ہے. شاہ عبداللہ مرا ریاض میں، وہیں دفن ہوا ہے. واحد انوکھا سعودیہ تاریخ کا واقعہ ہے کہ علامہ صاحب کے لیے جہاز لایا گیا بقیع کے قبرستان میں دفن کرنے کے لیے. پھر کسی کو نہیں پتا تھا کہ علامہ شہید نے کہاں کی دعا کی ہے. لے جاتے نئے بقیع میں، وہاں کیوں لے گئے اور اس جگہ پہ کیوں لے گئے ہیں جہاں علامہ کھڑے ہو کے دعا کرتے یا اللہ میں یہ جگہ مانگ دوں، یہ جو مانگی ہے وہی جگہ ملی ہے. شاہ عبدالمجید صاحب فرماتے ہیں جہاں علامہ شہید کے پاؤں تھے نا دعا مانگتے ہوئے، آج قبر پہ وہاں علامہ کا سر ہے، وہی جگہ مانگی ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. جو بھی دکھ آئے دعا اللہ سے